बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, तकरीबन इलेक्शंस को हुए 4 महीने गुजर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एक जलसा करने में नाकाम रही है। एक जलसा भी पंजाब के किसी शहर में नहीं किया गया। इमरान खान की रिहाई के लिए एक एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें देखने को नहीं मिला कि कोई भी अडयाला जेल गया हो, उसने एहतजाज किया हो पीटीए की लीडरशिप ने, और सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात की खातर वो इमरान खान साहब को जेल में रख कर उसको कैश करने की कोशिश कर रही है। मौजूदा क़यादत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौसर इक़दाम उठाने में नाकाम रही है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम भी खुल्ला अपनी मौजूदा क़यादत के ऊपर तनकीद कर रही है। तो आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है जिसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। ताकतवर ऐवानों में यकीनी तौर पर इस वक्त हलचल है और अनसर्टेनिटी सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली खबर कि लाशें गिरना शुरू हुई हैं और खूनी खेल है ये कि जिसके बाद अब दूसरा 9 मई हुआ है। 9 मई पार्ट 2 की साजिश इस वक्त पकड़ी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से इस सारी साजिश को नाकाम बनाया और ये मामला क्या था, आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा था, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि पाक फौज को अचानक से तलब कर लिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की फ़ौज को क्यों तलब किया गया है, आखिर मामला क्या है, और इस्टेब्लिशमेंट के पूरे प्लान को सब मिलियन कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अदम इस्तेकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासिर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में अदम इस्तेकाम क्यों है। 8 फरवरी की रात को मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया था। उसके एक वोट को 9 कर दिया गया, 100 को 900 कर दिया गया, 10 को 1000 कर दिया गया। वो मियां नवाज शरीफ साहब आज हमें मुल्क में बता रहे हैं कि मुल्क में अदम इस्तेकाम पाकिस्तान की जमहूरियत को बदनाम करने की साजिश है। आपका भाई सीट चोरी करके वज़ीर आज़म बना, आपकी बेटी जो है मरीम नवाज फॉर्म 47 की वज़ीर आला, और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क को इस जमहूरियत के लेक्चर दिए जा रहे हैं। गेट नंबर 4 पर लटकने वाला ये मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आया बैरून मुल्क लंदन से, खुद साख्ता जिला वतनी काट कर मुल्क से बाहर भाग गया, डीले खड़का कर, मुल्क भी डीले खड़का कर आया। और जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है हमें जमहूरियत के लेक्चर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जनाब उन्होंने मरी में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी से मुलाकात की और सेनेटर इरफान सदीकी ने जनाब उस पार्लिमानी पार्टी जो है सेनेट में नून लीग की, उसकी कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत उन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। ये इतनी मेहनती क़यादत है कि आज पाकिस्तान में बिजली का जो यूनिट है वो 60 रुपये से 70 रुपये हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो रोज़ाना बढ़ती चली जा रही हैं। गरीब आदमी का जीना दूभर हो चुका है। इतनी मेहनती जनाब ये हुकूमत है जो टिकटॉकर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए देकर अपनी 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर व्लॉग्स बनवा रही है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि टिकटॉकर्स जिनका काम सारा दिन नाचने का है और वो टिकटॉक पर नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि मरीम नवाज ने 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान में दूध की नहरें बिछा दी। ये पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की सूरत हाल है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज कन्वीनियर अवामी पाकिस्तान पार्टी की तकरीब से जो है वो आज जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने खिताब किया, चूँकि उन्होंने नई अपनी पार्टी जो है उस वक्त मैदान में उतार दी है जिसका नाम अवाम पाकिस्तान पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क तकलीफ में है लेकिन हुक्मरानों की कोई परवाह नहीं है। मौजूदा असम्बली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। जो मुल्क दूध पर भी टैक्स लगा दे वो अगले साल क्या करेगा। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते। महंगाई आसमानों को छू रही है लेकिन किसी को भी इसकी फिक्र नहीं है। आज हम सब तमाशाई बने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को मुल्क में कोई परवाह नहीं है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम है और ना ही माशी इस्तेकाम नजर आ रहा है। महंगाई बढ़ने से गरीब आदमी परेशान है। कभी नहीं सोचा था कि मुल्क की ऐसी हालत होगी। ये मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो है स्टेटमेंट है, जो 30-35 साल जिनका वक्त पाकिस्तान मुश्तरक नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ गुजरा और ये नून लीग के नायब सदर रह चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स जो है वो आज उसने पूरे के पूरे हुकूमती बयानों को धब्बाधूस करके रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब बैरिस्टर साहब जो मिशर इतलात हैं के पी के गवर्नमेंट के, उन्होंने बयान दिया कि मैंडेट और सरकार बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। कारकुनान हौसला ना हारें, हम फतह के करीब हैं। ये कौन सी फतह है कि आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो हमें ऑर्डर करेगा कि आप बाहर आ जाओ, हम जो है वो डेरा जेल का रुख कर लेंगे, जेलें तोड़ देंगे, इमरान खान को रिहा कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। एक दिन बता दें कि आपने खुद के लिए, खुद से इमरान खान के लिए क्या किया, अभी बता दें। तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं हुकूमत बने हुए पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अली अमीन गंडापुर साहब ने सिर्फ बड़के मारने, जल से मेरी तकरीर करने के अलावा किया गया इमरान खान के लिए। मुझे
ایک اقدام بتا دیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ عمران خان جیل کے اندر، جو اس ملک کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے پوری زندگی جو ہے وہ جناب اس نے ویسٹ میں گزاری، پھر 27 سال کا سیاسی کریئر، وہ ایک طرف، عمران خان کی 2 سال ایک طرف تھے جو انہوں نے جدوجہد کی، اس ملک کے لیے مارے کھائیں، اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی گئی، اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ شخص ہار نہیں مان رہا، وہ شخص ہار نہیں مان رہا، لیکن اس کی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ لوگ ہیں وہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بری باتیں لگیں گی آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، وہ تنقید بھی کریں گے، لیکن سچ، اور اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، سچ بولنے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو، چاہے وہ پی ملن کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو۔ اور ہم نے بھی اس سچ کی جو ہے وہ سزا کاٹی، ہم بھی اغوا ہو گئے، ہمیں بھی گھروں سے اٹھا لیا گیا، ہمیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن سچ اور حق کی جو ہے وہ ہم لڑائی لڑتے رہیں گے، اور یہی صحافتی ذمہ داری ہم اپنی نبھاتے بھی رہیں گے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو 9 مئی کے مقدمات میں ان کی گرفتاری مانگ لی گئی ہے، اور عدالت نے عمران خان کی جناح ہاؤس میں 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اب 9 مئی کے ڈفرینٹ کیسز میں گرفتار کرنے کی جو ہے وہ جناب اس وقت تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کہ اگر عدت نکاح کیس میں خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی ہو جاتی ہے، ان کی سزا کالعدم قرار دی جاتی ہے 1 مہینے کے اندر اندر، تو پھر ان کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ جناب پکڑ لیا جائے گا۔ اب آ جائیں کہ لاشیں کرنا شروع ہوئی ہیں، خونی کھیل اس وقت اسلام آباد میں اس کا پلان تیار کیا گیا، اور 9 مئی پارٹ 2 کی سازش آج پاکستان تحریک انصاف نے کس طرح سے ناکام بنا دی ہے، یہ میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ جناب آج رکھنے چاہ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جناب ایک جلسہ آج اسلام آباد میں ترنول کے مقام پہ ہونا تھا، اور پھر رات کو میں نے خبر دی کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کا نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کر دیا ہے، NOC معطل کر دیا، پی ٹی آئی نے آج جلسہ ملتوی کر دیا۔ رات کو میں نے خبر دی، پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا کہ جلسہ تو ہو کر رہے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کیوں یہ جلسہ ملتوی کر دیا، یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے۔ کچھ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جو ہے وہ آپ ڈبل فیس قرار دے رہے ہیں، عمران خان کے خلاف سازشی کردار جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ عمر ایوب اور ان کی کمپنی نے عمران خان کی پیٹھ پر جوا کھونپا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اب کوئی نہیں بتا رہا، میڈیا پر اصل بات رپورٹ بھی نہیں ہو رہی۔ میں چلیں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جناب کیا ہے۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ منسوخ کر کے پارٹی نے ایک بار پھر سے بڑے بحران سے بچا لیا ملک کو، پارٹی نے خود کو بھی بڑے بحران سے بچا لیا اور اس ملک کو بھی بڑے بحران سے بچا لیا، کیونکہ آج پلانز کیا تھے؟ آج پلانز یہ تھے کہ حکومت نے ایک بار پھر سے لاٹھی چارج کرنا تھا، آنسو گیس پکڑ دھکڑ کا پروگرام بنایا ہوا تھا، ہر بندے کی شناخت جیو فینسز سے کرانے کی تیاری کی تھی، اور اگر معاملات زیادہ خراب ہوتے تو جانی نقصان کا اندیشہ تھا۔ دس از دا مین پوائنٹ۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ لاشیں گرائے جانے کا پلان تھا، جیو فینسنگ کر کے تمام لوگوں کو جو ہے گھروں سے اٹھا کر ان پر تشدد کرنا تھا، جلسے کے لوگوں کو اٹھانا تھا۔ یہ پلانز آج تیار کیے ہوئے تھے اس حکومت نے، تو پاکستان تحریک انصاف نے عین وقت پر جلسہ جو ہے اس کو ملتوی کر دیا، اور ادھر اسلام آباد میں پولیس کو مکمل اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ہر صورت یہ جلسہ ناکام کریں گے، کیونکہ کچھ مزید باتیں ہیں جو یقیناً نہیں لکھی جا سکتی، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہت سارے صحافی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ سمجھدار کے اشارہ کافی ہے، کچھ ایسے پلانز بنائے گئے تھے، یقین کریں جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، اور یہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حکومت تو فارم 47 گورنمنٹ ہے، اس کی ڈگڑی بجائی جا رہی ہے، اور یہ گیٹ نمبر 4 کے اوپر لٹ کر اس حکومت کے آئے ہیں، اور وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور تو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، جو طاقتوروں کا جو ہے وہ اس وقت مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس حکومت کی کیا اوقات ہو؟ تو کرنے والا کون ہے؟ جو اس ملک کے قطر دھرتا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ جو اس ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی واضح ہدایات ہے کہ کسی صورت عدالتی اجازت کے بغیر جلسہ نہیں کرنا۔ جلسہ ہوا نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف پھر بھی کامیاب ہوگی۔ ایک بار پھر جمہوری حق نہ دینے پر چہرے آجاں ہو گئے، پوری حکومت بے نقاب ہو گئی ہے۔ جمہوریت نہیں ہے، یہ مارشل لا ہے، یہ مارشل لا اس ملک کے اندر کام کر رہا ہے۔ سوری ٹو سے جو ڈاکٹرین آج پاکستان میں لگائی گئی ہے، اس سے ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دیں، اس سے ذاتی انا کی خاطر آپ نے عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے پورے کا پورا نظام گر گیا۔ 1971 کے اندر کیا ہوا تھا؟ ملک کیوں ٹوٹا تھا؟ کیا ہم نے کبھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو آپ نے اندھا دھند وہاں پر زیادتیاں کی، آپ نے لڑکیوں سے زیادتیاں کی، آپ نے بنگال عورتوں سے زیادتیاں کی، اور ملک توڑنے کی سازش میں پاکستان کے سابق آرمی چیف اس میں ملوث ہیں؟ جنرل جائیہ کا کردار کیا تھا؟ پڑھیں آپ ذرا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج بھی وہی صورتحال بنائی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگوں کو گھروں سے اٹھانا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور آج بھی وہی کچھ ہوا جو عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی گھروں میں گھس کر، جو ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی،
آج سے پہلے ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تو جناب اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے عوامی حمایت ہے، اور خوف یہ تھا کہ جب آج عوام نکلے گی تو مومنٹم کریٹ ہو جائے گا اور لوگ خوف کے بت توڑ دیں گے، پھر لوگ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، پھر احتجاج ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر دھرنے ہوں گے۔ تو لہٰذا وہ مومنٹم کریٹ کرنے سے بچانے کے لیے جناب یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، اور پی ٹی آئی نے بغیر اجازت یہ جلسہ کیوں نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جناب میں نے آپ کے جو ہے وہ سامنے رکھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بڑا وقت بہت اچھا فیصلہ تھا، اور بہت سے لوگوں کی امیدوں پر آج پانی بھی پھرا، جو تحریک انصاف کی 1.5 سال کی محنت کو پانی میں ملانا چاہتے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو تھوڑی سی اسپیس حاصل کر لی تھی، بہت سارے لوگ اس کو مٹانا چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے خلاف مزید کریک ڈاؤن شروع ہو اور مزید پارٹی کو توڑ دیا جائے، اور یہ لوگ خود اندر کی گندی مچھلیاں جب پارٹی کے خلاف یہ سازشیں کر رہے تھے کہ عمر ایوب اور اس کی کمپنی نے آج فیصلہ جو جلسہ منسوخ کیا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں کار فرما ہیں، لیکن وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کیس کریٹ ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا جناب یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور پاک فوج کو خیبر پختونخوا میں جناب طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر سیکورٹی خدشات کے باعث محرم الحرام کی سیکورٹی کے حوالے سے پاک فوج کو طلب کیا گیا ہے، تو یہ ایک وہاں سے خبر ہے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا پلان اس وقت جناب ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ پلان کیسے ملیا میٹ ہوا ہے؟ پلان یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آج جلسہ تھا، جو اس میں خونی کھیل کھیلا گیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ پوری ڈیٹیل چیزیں رکھیں کہ کیسے آج اسٹیبلشمنٹ نے پورا پلان تیار کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو آج پلان یہ تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر دیتی اور پھر وہ سارا کچھ ہونا تھا جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو ہونا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جانا تھا، آج پی ٹی آئی کو قلعتن قرار دیا جانا تھا، دوسرا یہ کہ عمران خان کو آج دہشت گرد ڈکلیئر کیا جانا تھا، تیسرا یہ کہ مریم نواز کی حکومت نے عمران خان کے اوپر سزائے موت کا جو مقدمہ کر دیا ہے، آج جناب وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جانا تھا۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس کل رات ہوئی، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا گیا، لیکن انڈائریکٹلی کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل ٹیررزم جاری ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اندر کھاتے چل کیا رہے ہیں، کتنی نفرت بھری ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، کس قدر پلانس جو ہیں عمران خان کے خلاف تیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ الحق کا سچ کا خدا ہے، ایک عمران اللہ کی طاقت سے کھڑا ہے، لیکن پورا نظام جس نے یزیدیت کی ہر حد پار کر دی ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حسین تھا ہے اور یزید تھا، یزید کا آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین کو آج پوری دنیا اس بات سے یاد رکھتی ہے کہ اس نے یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس نے اپنی گردنیں کٹوا لی تھیں، اس نے اپنا پورا قبیلہ جو ہے وہ شہید کروا لیا تھا، خون و خون تھے، لیکن اس نے یزید کو ووٹ نہ دے کر ایک تاریخ رقم کر دی تھی، کبھی اپنے حق کی خاطر جو ہے وہ آپ سٹینڈ لینا اور ان یزیدیوں کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دینا۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنا عزم ہے رکھیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔